اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيؤتينا أجرموا صغار عند الله وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان قدر، خالق کائنات، مالک ارض و سما اپنی معجزہ کتاب قرآن کریم میں یعنی امامت ہر ایک کو عطا نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں بہت تیزی سے آپ کا تمہیدی گفتگو کو صرف نظر کرتے ہوئے، سے چشم پوشی کرتے ہوئے براہ راست موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے 12 جانشین چھوڑ کر گئے، اور اپنے 12 جانشین کا اعلان کیا ہے کہ میرے بعد پہلا جانشین جو ہے وہ علی ہے، اور ان کے بعد حسن ہے، ان کے بعد حسین ہے. 3 طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 جانشینوں کا اعلان کیا ہے، تعارف کروایا ہے. بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں سے ان کے درمیان وجود میں نہ آنا پائے. یعنی آپ یہ دیکھیے، پہلے ذات بتائی کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. 12 جانشینوں کا بیان کرنے کے بعد ایک ایک کا نام بتایا. نام بتانے کے بعد ایک ایک کی ولدیت بتائی. ولدیت بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی صفات بھی بتائی کہ جو حسن ہیں وہ مجتبی ہیں، جو حسین ہیں وہ سید الشہداء ہیں، جو علی زین العابدین ہیں وہ زین العابدین ہیں، جو محمد ہیں وہ باقر ہیں. یعنی ہر ایک کا لقب بھی بتاتے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر طریقے سے بیان کیا. آخرت کو کوشش یہ کی ہے فرعون نے کہ کسی بھی صورت ان کی ولادت نہ ہونے پائے، لیکن پروردگار عالم کی مشیت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 بچے آپ دیکھیں قتل کیے گئے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی حجت کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ تم 70,000 بچے تو قتل کر سکتے ہو، میری حجت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. غور کیا آپ نے؟ اسی طریقے سے جب آئے گا 12واں تو اس کی راہ میں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہمارے مکتب میں اور غیروں کے مکتب میں، بس یہی فرق ہے. ہمارا نظر اجاگر کرنے کے لیے آج کہ یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان بالکل ایسا ہی نظریہ پایا جاتا. ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا. صرف مختصر طور پر سن لیں کہ یہودیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان بھی ایسا ہی نظریہ پایا جاتا ہے جیسا ہمارے درمیان 2 مکتب کے درمیان یہ نظریہ. ان کے یہاں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح منجی عالم بشریت. یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک منجی عالم بشریت کا انتظار ہو رہا ہے، چاہے وہ ہندو قوم ہو، چاہے وہ مجوسی قوم ہو، چاہے وہ چین کے اندر رہنے والے کنفیوشیوس سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ شینتو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو. دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے یہاں ایک منجی عالم بشریت کا انتظار نہ ہو رہا. اب دیکھیں ان کے یہاں بھی یہی نظریہ موجود ہے. ان کا کہنا کیا، یہودی کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ نہیں مسیحی پیدا ہوں گے جو دنیا کو آپ تمام ظلم و ستم سے نجات دے گئے، وہی منجی عالم بشریت ہیں. جبکہ حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ تو نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ پیدا ہو چکے ہیں،
وہ ظہور کریں گے، وہ نزول کریں گے اور آسمان پر چلے گئے. یہی نظریہ ان کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو نظریے ان کے یہاں بھی پائے جا رہے ہیں، یہی دو نظریے ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے وہ دونوں متحد ہو گئے، ہم دونوں متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کس چیز پر اشتراک کیا ہے اور ہم کس چیز کو، انہوں نے ہمیں کس چیز سے غافل کر دیا. خدا کی قسم اگر ہم اس نقطہ اشتراک کو سمجھ لیں تو سارے شیعہ سنی آپس میں ہاتھ ڈال کے متحد ہو جائیں گے. وہ نظریہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ہم بھی ایک منجی عالم بشریت کے قائل ہیں کہ ایک آنے والا ہے، اور آپ بھی یہی کہتے ہو کہ ایک آنے والا ہے. بس فرق یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے اور آپ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے. یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا جب وہ آ جائیں گے. توجہ کی آپ نے؟ وہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ان کے بزرگوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ وہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے جب وہ آ جائیں گے اور دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ میں ہی مسیحی ہوں. تو اب چاہے وہ پیدا ہوں چاہے وہ نزول کر کے آ جائیں. لیکن اتنا یاد رکھو، جو ہمارے مشترک دشمن ہیں مسلمان، ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں اگر چونکہ ہم دونوں اس بات کے قائل ہیں. صلی علی محمد تو یہی نقطہ اشتراک ہے کہ یہ ہم آپس میں کیوں نہیں کر لیتے؟ بھائی ہمارے درمیان بھی تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مہدی آئیں گے، یہی کہتے ہیں. شیعوں کا یہی نظریہ ہے کہ مہدی آئیں گے، پیدا ہو چکے ہیں. جبکہ اہل سنت برادران کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پیدا ہوں گے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب یہودی اس نقطہ اشتراک پر متحد ہو سکتے ہیں، مسیحی متحد ہو سکتے ہیں، تو ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے آپس میں متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبکہ ان کے باپ میں اختلاف ہے کہ جو مسیح آئیں گے ان کے والد کون ہیں. ہمارے تو والد کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں. اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی نسل سے ہوں گے، شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ہی کی نسل سے ہوں گے. اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور شیعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ذرہ برابر دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ٹائم کا بہت زیادہ پابند کیا جاتا ہے یہاں پر، اور آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب جیسے علاقے جہاں پر اگر 20 منٹ کی مجلس پڑھ دیں تو دوبارہ مجلس پڑھنے کے لیے نہیں بلاتے. وہ کہتے ہیں قبلہ یہ آپ نے کیا مذاق کیا ہے؟ وہاں پہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ حتیٰ کہ 3 گھنٹے کی مجلس. اور یہاں آپ یہ دیکھیے کہ آپ 1 گھنٹہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے آرام سے دیکھتے رہیں گے. کبھی آپ نے ٹیلی ویژن والوں کو فون کر کے کہا کہ 25 منٹ سے اگر 1 منٹ اوپر گئے تو آپ کا چینل بند کروا دیں گے؟ لیکن قبلت آج بھی دیکھ لیے، اگر مظلوم ہے تو یہی امامے والا مظلوم ہے. ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. کل بھی پابند کیا جاتا تھا، آج بھی پابند کیا جاتا ہے. بہرحال اپنی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہماری بھی مجبوری ہے کہ آپ سن رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. ورنہ آج کل کس کے پاس ٹائم ہے کسی کی کوئی بات سن لے؟ غور کیا آپ نے؟ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے درمیان یہ ایک نقطہ اشتراک پایا جاتا ہے کہ ہم بھی یہ قائل ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے اور وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. تو اب میں نے ایک اپنے دوست سے کہا جب بحث کرنے لگے کہ جناب پیغمبر کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کر گئے تھے. موضوع ہے نا آپ کے ذہن میں، پیغمبر کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کے گئے. میں نے کہا اچھا پیغمبر کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا کے گئے تو آپ نے جیسے پہلا جانشین بنا لیا، آخری بھی بنا لو. آخری کے بنانے میں کیا حرج ہے؟ تم تو بنانے میں ماہر ہو. کسی کو بھی کمیٹیاں بٹھا دو. اس دور میں تو بڑی مشکل سے کمیٹیاں بیٹھتی تھی. اب تو جس کا اعلان کرو گے واٹس ایپ پہ 1 منٹ میں نوجوان سب کو بتا دیں گے کہ کس کا اعلان ہوا. کبھی آخر والے کو نہیں بنا سکتے. میں نے کہا تو جب پیغمبر بتا کے گئے ہیں آنے والا آئے گا، پیدا ہونے والا پیدا ہوگا بقول آپ کے، تو آپ کسی بھی پیدا ہونے والے بچے کو کہہ دیں کہ بھائی یہ مہدی ہے؟ کہ نہیں، ہم بنا نہیں سکتے. میں نے کہا تو جب آخر میں بنانے کا اختیار نہیں ہے تو یہ پہلے میں بنانے کا آپ کو اختیار کیسے ہو گیا؟ ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل تو بس محمد. جلدی جلدی 2 جملے سن لیجئے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے. یہ کتاب جو لکھی گئی ہے غیبت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے، یہ ایم فل کے تھیسز ہیں جو 350 صفحات پر مشتمل پرشین زبان میں لکھی گئی ہے. اور بندہ حقیر نے اس کو تحقیق و تعریف کر کے 9 مہینے کی کاوشوں کے بعد سینکڑوں کتابوں کا مجموعہ ہے. یہ
جو غیبت امام، اس کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ قرآن سے غیبت نہیں ثابت کر سکتے. آپ حکومت مہدی ثابت کر سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک حکومت قائم ہوگی کہ جو منشی عالم بشریت کی حکومت ہوگی، لیکن آپ غیبت کو ثابت کریں قرآن سے. یہ چیلنج تھا باقاعدہ. اور استاد محترم نے یہی بات کہی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے اس غیبت کے موضوع کو ثابت کر دیا جائے؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کرنا کیا ہے. میں نے بس اتنا جواب دیا استاد کو، کہا کہ قبلہ بات اتنی سی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت کا جو موضوع ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے، وہ اتنا اہم ہے کہ عالم بشریت کی نجات اسی سے وابستہ ہے. اور جب اتنا موضوع اہم ہے کہ قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوں گے، تو اربوں انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار انتظام نہیں کرے گا؟ کیا یہ نہیں بتائے گا کہ کوئی آنے والا ہے؟ تو جب قرآن کریم نے ہر خشک و تر کا ذکر کیا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں امام کی غیبت کا تذکرہ بھی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. یہ تلاش کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. استاد نے یہ کہا کہ اگر تمہارا یہ نظریہ ہے تو تم ثابت کر سکتے ہو. آپ یقین کریں 3 مہینے تک 18 گھنٹے مسلسل سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آپ کے سامنے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اس میں ویسے ان سینکڑوں کتابوں سے تقریباً 150 کتابوں کے حوالے دیے، جس میں سے تقریباً 90 کتابیں جو ہیں 90 بکس جو ہیں وہ اہل سنت کی مضبوط محکم مستند کتابیں ہیں اور برجستہ ترین علماء نے لکھی ہیں، جس میں صحیح مسلم بھی شامل ہے، صحیح بخاری بھی شامل ہے، اور جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں. شافعی گنجی اپنے 7ویں صدی ہجری کے سب سے بڑے عالم دین، جنہوں نے امام کی غیبت کے اوپر باقاعدہ دلیل قائم کی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد بزرگوار عبدالعزیز دہلوی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے نقل کیا اور انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا کہ انہوں نے امام زمانہ یعنی واسطے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مہدی ابن حسن عسکری علیہ السلام سے براہ راست روایت کی ہے. آپ نے بہت امام زمانہ علیہ السلام ابن حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام پیدا ہو چکے ہیں. تو اگر پیدا ہوئے تو پھر گئے کہاں ہیں؟ تو شافعی گنجی کہتے ہیں ہم بتائیں گے کہ کہاں گئے ہیں. کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے مہدی کو غیبت میں رکھا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس قم کی مقدس سرزمین پر نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد ہاشم اہل سنت کے عظیم عالم دین ہے اس وقت ماشاءاللہ سے، اور بڑی تحقیق کام کر رہے ہیں، تحقیقی کام. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے درمیان شاید ایسا کام نہ ہو رہا ہو جیسا کام وہ بندہ خدا کر رہا ہے. مکتب کون سا ہے؟ مکتب اہل سنت ہے، سنی عالم دین ہے، اور ماشاءاللہ سے مفتی ہیں. مفتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مفتی اسے کہتے ہیں جو کم از کم 500 فتوے لکھ سکے. اور کیا آپ نے یعنی اتنے فتوے لکھنے کے لیے کتنی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی کتابیں چھاننی ہے، کتنی حدیثوں کا مطالعہ کرنا ہے. اب اس بندے خدا نے، مفتی صاحب نے، اور بڑے اچھے رفیق ہیں ہمارے، اور ماشاءاللہ آئے قوم 3 مہینے ہمارے پاس رہے، وہاں پر مہمان رہے، اور جتنا میٹر ہو سکتا تھا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر. آپ یہ دیکھیے وہ کتاب لکھ رہے ہیں الموسوعۃ الامام المہدی، جو 50 جلدوں پر مشتمل ہے. آسان کام ہے. آپ یہ کتاب تو لکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب لکھنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے. وہ 50 جلدوں پر لکھ رہے ہیں. ہم نے کہا قبلہ آپ 50 جلدوں پر کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ نے محدود کر دیا امام کو. آپ 50 پہ نہ لکھیں، آپ یہ کہیں 50 میں تو مقدمہ ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو واقعی انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی کتابیں قوم کی مقدس سرزمین میں تھیں، افغانستان کے کتاب خانوں میں تھی، نجف کے کتاب خانوں میں تھی، لکھنؤ کے کتاب خانوں میں تھی، ترکی کے کتاب خانوں میں موجود تھی، حتیٰ خطی نسخے اگر آپ میں سے بھی کسی کو چاہیے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے.
ساری کی ساری کتابیں اہل سنت کی وہ عظیم کتابیں جو ان کے اپنے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہی، اور ہمارے کتاب خانوں میں آیت اللہ مراشی صاحب کے کتاب خانے میں، نجف میں حضرت آیت اللہ سیستانی کے کتاب خانے میں کون سا کتاب خانہ ہے جس میں سے ہم نے اس میٹر کو جمع کر کے ان تک نہ پہنچا دیا ہو؟ ایک سوال بھیج دیں محمد والے تو اب یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ جسے 20 منٹ کے اندر 25 منٹ کے اندر سمیٹ کر اور اس کو بیان کر دیا جائے. اس میں تو بس ایک سرخیاں ہی بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے ہیڈ لائن نیوز آیا کرتی ہے کہ یہ بھی اس کا ٹاپک ہے، غیبت بھی ٹاپک ہے، یہ بھی آیت ہے، وہ بھی آیت ہے. تو اب آپ صرف آیت سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی آیت نے آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا اغلالا فہی الی الاذقان مقمحون. غور کیا آپ نے؟ کہا کیا؟ یہ آیت آپ نے سنی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں. ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں، توجہ ہے نا؟ لیکن ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، اور اس توق کی وجہ سے توق اس انداز کے ہیں کہ جب ان کی گردنوں کو ایسے اوپر اٹھا دیا، فہم مقمحون، کہ جس کی وجہ سے ان کی گردنیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل کے اندر کبھی کبھی گردن، جب گردن میں جھٹکا آ جاتا ہے، فریکچر آ جاتا ہے، تو ڈاکٹر سے ایک ربڑ کا سفید رنگ کا وہ ایسے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے گردن جھکنے نہ پائے. اللہ میاں نے کہا کہ ہم نے ان کی گردنوں کو ایسے اوپر اٹھا دیا ہے کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ دیکھ نہیں سکتے. ومن ایدیہم ومن بین ایدیہم سدن، اور ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کرتی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کرتی ہے. اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو آپ کو یہ واقعہ تو معلوم ہے نا کہ یہ کب کا ہے؟ کہ جب پیغمبر اکرم، دیکھیں شیعہ سنی دونوں روایتیں نقل کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک یہ ہے کہ غیبت کو ثابت کرنا ہے، شیعہ کتاب سے بھی، اہل سنت کی کتاب سے بھی، قرآن سے بھی، روایت سے بھی. تو یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت بھی بیان کرنی ہے، اس کے ذیل میں روایت بھی بیان کرنی ہے، اور بیان شیعہ بھی ہو، بیان اہل سنت کا بھی ہو. ایک سوال بھیج دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس جلدی سے میں اس آیت کو تمام کر دوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ آیت سنی، اور اس میں یہ واقعہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس سے شیعوں نے روایت کو نقل کیا ہے، اور اکرمہ سے محمد ابن جریر طبری جو اہل سنت کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے انہوں نے، اور اس کی مختلف کتابوں میں بھی یہ آپ کو حوالے موجود ہیں، مل جائیں گے. انہوں نے کیا لکھا کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت کرنا چاہتے تھے اور رات کو نکلنا چاہا تو مشرکین مکہ نے پورے گھر کو گھیر رکھا تھا. اب جب گھر کو گھیر رکھا ہے تو پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے وحی نازل کی اور کہا کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کے ان کی طرف پھینک دو. اب جب نماز پڑھ کر گھر سے نکلے اور مٹھی اٹھا کے ان کی طرف پھینکی تو سب کی آنکھوں کے سامنے پردہ حائل ہو گیا. تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَمِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. اب جب دیوار کھڑی کی ہے تو اب کچھ نظر نہیں آیا. اچھا دیوار کیا سیمنٹ کی دیوار کھڑی کی تھی؟ بلاک کی دیوار کھڑی کر دی تھی؟ کہیں کی دیوار تھی؟ RCC کی دیوار تھی؟ کس چیز کی دیوار تھی؟ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیوار کھڑی کی ہے. پروردگار وہ دیوار تھی کیسی؟ کہ دیکھو جب میں دیوار کو پوشیدہ رکھ سکتا ہوں، اور کیا آپ نے، لیکن دیوار کسی نے نہیں دیکھی. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے اب یہ بتا دو کہ یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو نہ سنی جھٹلا سکتے نہ شیعہ جھٹلا سکتے. تو جو پروردگار دیوار کو پردے میں رکھ دے، یعنی دیوار کے پردے میں رہنے پر یقین ہے، اور پروردگار اگر اپنی حجت کو پردے میں رکھے تو ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ تو ہجرت کے بارے میں تھی، یہ غیبت کیسے ثابت کر دی؟ پہلے تو دیواری کے ذریعے غیبت ثابت ہے. اچھا جب پیغمبر نکلے ہیں تو شور مچا، وہ جا رہے ہیں پیغمبر، وہ جا رہے ہیں پیغمبر. ابو جہل کہنے لگا کہاں ہیں کہاں ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ابو جہل کو نظر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر تھے وہاں، پیغمبر موجود تھے تبھی تو کسی کو نظر آئے، تبھی تو لشکر والوں کو نظر آ رہے تھے، اور وہ سب شور مچا رہے ہیں. لیکن چونکہ ابو جہل سردار تھا، سردار کے بغیر پکڑ نہیں سکتے، کہنے جب تک ابو جہل نہیں کہے گا ہم نہیں پکڑیں گے. اچھا سب کو نظر آ رہے ہیں، ابو جہل کو نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ہی وجود کو سامنے رکھ کر جس سے چاہے چھپا دے اور جس کو چاہے دکھا دے.
اور کیا اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کافر ہے تو وہ نہیں دیکھے گا. نہیں, جب مصلحت ہوگی تو جسے غیبت میں رکھا ہے اسے کافر بھی دیکھ لیں گے. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مجبوری یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ بھی میں آپ کے سامنے اور مزید آیات پیش کرتا. بہرحال خلاصہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. تو دیکھیں اس کتاب کے اندر جو فصلیں بیان کی گئی ہیں 8 آیات وہ ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کو ثابت کرتی ہیں براہ راست. یعنی آپ یہ دیکھیں امکان غیبت کہ کیا کائنات میں کوئی شے غائب ہو سکتی ہے. ابھی تو میں اگر مجھے دوبارہ وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ کس کس طریقے سے تاریخ بشریت میں کس کس طرح سے غیبتیں واقع ہوئی ہیں. 8 آیات وہ ہیں کہ جو امام کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں کہ امام موجود ہے اس وقت, اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تعبیر کے ذریعے سے بیان کیا ہے, شیعہ روایات کے ذریعے بھی, اہل سنت کی روایات کے ذریعے بھی, تفاسیر کے ذریعے بھی, تاریخ کے ذریعے بھی. اور حد یہ ہے کہ 100 سے زیادہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے اقرار کیا کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں. ایک سلوات بھیج دیں محمد. بس عزیزو, یہ مجلس جس معصوم کی شہادت کے سلسلے میں رکھی گئی ہے, عجیب بات یہ ہے میں بھی بیٹھا ہوں یہ سوچ رہا تھا کہ محفل بی بی زینب ہے اور ایک بھتیجے کی شہادت کی مجلس. کاش کربلا میں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ زینب کس حالت میں, کس عالم میں خیمے سے نکلنے پر مجبور ہوئی ہے. عزیزو آپ نے سنا ہے نا کہ جناب زینب علی اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے پہنچی. ابھی حسین لاشے پر نہیں پہنچے ہیں, ابھی آواز دے رہے ہیں اے میرے یا علی یا علی یا علی, یہ کہتے جاتے تھے اور آواز دیتے تھے. اور جب لاشے علی اکبر پر پہنچے تو کیا سہارا تو دے سکوں. جناب زینب پہنچی ہیں اور جب جناب حسین نے بی بی زینب کو دیکھا تھا تو علی اکبر کو بھول گئے, علی اکبر کو بھول گئے تھے اور کہا اے زینب آپ یہاں کیوں چلی آئی. اتنا زینب کا خیال تھا حسین کو کہ خیمے تک واپس لے کر آئے. میں کہوں گا اے حسین کاش بعد شہادت بھی آ گئے ہوتے جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی اور زینب پریشان تھی کہ ایک حسین کی امانت. کہا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ مدینے سے نکل رہی تھی نا تو جناب عباس نے ایک بی بی کو سوار کیا تھا, لیکن جب جناب زینب کربلا سے اسیر ہو کر چل رہی تھی تو کبھی حسین کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی عباس کی طرف دیکھتی تھی. اے عباس جب مدینے سے چلی تھی تو آ گئے تھے, جب مدینے سے چلی تھی تو آ گئے تھے. ارے عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا, علی اکبر کی طرف آواز دی ہوگی اے بیٹا علی اکبر کیا پھوپھی کو سوار نہ کرو گے. عزیزو بس کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے, مولانا نے یہ بات پڑھی کہ سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے, گلے میں خاردار توق ہے. ایک مرتبہ اپنے آپ کو ارے میرے کاش میں کربلا میں استقابل ہوتا کہ آپ کا جنازہ اٹھا لیتا, لیکن آپ کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا. ارے آئے بھی اٹھانے کے لیے آئے بھی تو جنازہ نہ اٹھایا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے بابا کے لاشے کو پامال کر دیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ بحق چارہ معصومین جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. پروردگارہ علماء حقہ کی حفاظت فرما. اپنی حجت آخر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ کل حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محفل میں بھی خطاب ہے. آپ لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے. بندہ حقیقی مجلس سے انشاءاللہ اپنے معروضات پیش کریں.